اسلام کے علاوہ کوئی بندہ غیر مذہب کو اختیار کر کے غیروں کے طریقوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کے جو بندہ زندگی گزارتا ہے تو میرے بھائیوں اس کے لیے قبر کا جو گھڑا ہے وہ آگ سے بھر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح کل قیامت کے دن میدان محشر میں اس کے لیے ذلت اور رسوائی والا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے یہاں جو دین ہے وہی قابل قبول دین ہے، اسی کو اللہ جل شانہ نے پسند فرمایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، تیرے رب کے یہاں دین اسلام سب سے بڑا پاکیزہ مذہب ہے، اور جس کو اللہ نے پسند بھی فرمایا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے ادیان ہیں جی، کوئی عیسائی ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی پارسی ہے، کوئی نجومی ہے، کوئی دہریہ ہے، کوئی یہودی ہے، اور اسی طرح آگ کی پوجا کرنے والا، اور اسی طرح بدھسٹ، اور بہت ساری قومیں آئیں اور بہت ساری مذاہب پر دنیا والے عمل کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں جو وعدے وعیدیں اور جو فضائل اور جو مناقب گنوائے گئے وہ صرف دین اسلام کے اوپر ہے، شریعت کو فالو کرنے کے اوپر ہیں۔ ایک سچا پکا مسلمان بن کر زندگی گزارے گا بندہ تو اللہ جل شانہ کے ہاں اس کے لیے انعامات اور اسی طرح وعدوں کے اوپر اللہ جل شانہ نے اس کے لیے ساری کتابیں بھر رکھی ہیں۔ اور اگر بندہ ایمان والی زندگی کو چھوڑ کے غیروں کا طریقہ اختیار کرے گا، جو غیر کر رہے ہیں اس کو اپنائے گا، یہ اپنی خود کی دنیا بھی برباد کرے گا اور اسی طرح یہ اپنی آخرت بھی برباد کرے گا۔ اسلامی مہینہ جو شروع ہوتا ہے وہ ایک محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے جی، جس کو سن ہجری کہا جاتا ہے، ایک محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ وہ ہجرت کا جو پہلا سال تھا، اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ گئے تھے تو وہ پہلے سال سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں یہ بات طے پائی کہ پہلا جو اسلامی جو سال ہے وہ ہجرت کا پہلا سال ہے، اس سے تاریخ لی گئی ہے، اور جو اسلامی سال کی جو شروعات رکھی گئی وہ ایک محرم الحرام سے ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ہے کہ اس کے اندر باقاعدہ ایک محرم الحرام اور 10 محرم الحرام جو بہت سارے فضائل ہیں، اس کے ایک محرم کے تو فضائل نہیں ہیں لیکن محرم الحرام کے فضائل ہیں۔ اگر کوئی خوشیاں منائیں تو وہ بیوقوف کہلانے کے لائق ہیں جی۔ ایک سال چلا گیا ہماری زندگی سے، ایک سال ہم بڑے ہو گئے، ایک سال قبر کے قریب ہو گئے، ایک سال اللہ کے یہاں جلدی پہنچنے والے ہیں، تو یہ اس میں خوشی کی کون سی بات ہے؟ یہ تو دکھ اور افسوس کرنے کی بات ہے کہ میری زندگی کے قیمتی لمحات کو دنیا کھا گئی ہے۔ وقت کے پہیے نے باقاعدہ میری گاڑی کو تیز رفتاری سے دوڑا رہا ہے اور میں سیدھا قبر کے گندے گڑھے کی طرف باقاعدہ میری جو گاڑی ہے وہ تیزی سے چل رہی ہے۔ امت نے ہر چیز کو باقاعدہ موج مستی کا ذریعہ بنایا ہے، ہر بات میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب کیسے ہو جائیں۔ صرف اور صرف کیا میرے بھائیوں، اس بات کا نام اسلام ہے کہ موج مستی کی جائے، فحش اور اسی طرح فلم بینی، شراب نوشی، زناکاری، بدکاری، عیاری اور اسی طرح گانے سننا، موسیقی کے آلات کا اکٹھا کیا جانا اور محفلیں سجایا جانا اور اسی طرح بے حیائی کا ننگا ناچ کیا جانا، کیا یہ دین سکھاتا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے؟ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے۔ غیروں کے اندر کسی کو نہیں معلوم کہ کیا چیز ہے جوانی، اور کسی کو کیا معلوم ہے کہ شراب اور جوا اور اسی طرح زناکاری بدکاری ان کے ہاں تو بالکل حلال ہے۔ اور ایک ایمان والا ہو کے، ایک مسلمان ہو کے، نام ایمان والا، نام مسلمانوں والا، اور اسی طرح شریعت اس کی اللہ والی، شریعت رسول اللہ والی، اور یہ فالو کرتا ہے غیروں کو، مغرب زدہ عورتوں کو اور اسی طرح مغرب پرست آدمیوں کو، فیشن پرست آدمیوں کو، تو میرے بھائیوں کہاں سے کامیابی مل سکتی ہے؟ قرآن تو کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کامیابی اور کامرانی اس شخص کو ملے گی جو دین اسلام کو جی اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزار کے
پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے موافق زندگی گزارے گا، اللہ پاک دنیا بھی آباد کریں گے، اللہ پاک آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے جو کبھی نہیں ختم ہونے والی، اللہ پاک اس میں بھی کامیاب کر کے دکھائیں گے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بندہ دنیا اسلام کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا، اللہ پاک کل قیامت کے دن اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جیسی زندگی گزارتا ہے، جس قوم کو اپناتا ہے، جس شریعت کو اپناتا ہے، اور جس قوم کو جس مسلک کو اپناتا ہے، اور جس کی تشبیہ اختیار کرتا ہے، اور جس کے ساتھ رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا جس کی شریعت کو فالو کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ 31 دسمبر کو رات کو باقاعدہ 1 جنوری منائیں، شرابیں پئیں، زنا کریں۔ مسلمان عورتیں باقاعدہ ننگی ناچ کی طرح اپنی جوانی اور حسن کو غیروں کے سامنے برہنہ حالت میں، اور اسی طرح اپنی زلفوں کو نچھاور کر کے اور اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے 1 جنوری منا رہی ہوں اور ہیپی نیو ایئر منا رہی ہوں۔ ایمان والی عورتوں کو شیوا نہیں دیتا، یہ ایمان والے مردوں کو شیوا نہیں دیتا، اور اسی طرح یہ مسلم معاشرے کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ غیروں کے طور طریقوں کو اختیار کریں۔ 1 جنوری عیسائیت کی دنیا میں انہوں نے باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جنم کو مانا ہے، 1 جنوری جنم ہوا ہے وہ کہتے ہیں، اور کچھ ماننے والے کہتے ہیں 25 دسمبر کو کرسمس منائیں گے تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے ہے۔ ایمان والوں کو اس سے کیا تعلق ہے؟ ایمان والے کو کیا تعلق ہے اس سے؟ لیکن آج کا ایمان والا ایمان کو سمجھے بغیر زندگی گزار رہا ہے، غیروں کے طور طریقے کو اپنانا، ان کے شعار کو اپنانا اپنی زندگی کا اٹوٹ حصہ سمجھ رہا ہے، اور اس میں زیادہ تر کردار عورتوں کا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ شریعت کو سمجھا نہیں، صحابہ کی قربانیوں کو دیکھا نہیں، اماں فاطمہ کی شریعت کو سمجھا نہیں، خدیجۃ الکبریٰ کی قربانیوں کو دیکھا نہیں، حضرت رقیہ ام کلثوم حضرت فاطمہ کی زندگیاں پڑھی نہیں ہیں، صرف دنیا پڑھی، دنیا کی چیزیں پڑھی، فیشن، اور اسی طرح اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے غیروں کی محفلوں میں لے جانا، یہی چیز پڑھی ہے تو وہی چیز کریں گی، اور یہ خود اپنے بچوں کو بھی اسی راہ روا پر اور اسی راہ پر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، کامیابی کہاں سے مل سکتی ہے؟ 1 جنوری کو رات کا حصہ 11:59 اور 59 سیکنڈ پر باقاعدہ ہمارا نوجوان طبقہ، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، چاہے لڑکے ہو چاہے لڑکیاں ہوں، ہر ایک کو مبارکبادی دیتا ہے، ہیپی نیو ایئر۔ کون سکھاتا ہے؟ آخر ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ نہ اللہ کا حکم ہے نہ شریعت کا طریقہ ہے۔ سوشل میڈیا پر باقاعدہ مبارکبادیاں دی جا رہی ہیں، بدھائیاں دی جا رہی ہیں، اور نکڑوں پر چوکوں پر باقاعدہ بینر لگائے جا رہے ہیں، شبھاش اگڑ، ہیپی نیو ایئر، نیا سال کا مبارکباد۔ غیروں کا طریقہ تھا، مسلمانوں نے اپنا طریقہ سمجھ لیا اور ڈھونڈتے ہیں کہ کامیابی کیوں نہیں ملتی، اور خصوصاً اس 1 تاریخ کی رات، 31 دسمبر کی رات 12 بجے کے بعد جو حرکتیں غیروں نے کی ہیں اس کو مسلمانوں نے اپنایا، مسلمان لڑکوں نے اپنایا، مسلمان عورتوں نے اپنایا، مسلمان بہنوں نے اپنایا، اور مسلمان خواتین نے اپنایا، اور خصوصاً مسلمان کہی جانے والی نام کی مسلمان، اور جس کو زمانہ کہتا ہے آنٹیاں، ان لوگوں نے اپنایا۔ اللہ یا تو ان کو ہدایت دے یا تو ان کو غارت کر دے۔ 4 چیزیں خصوصاً اس دن ہوتی ہیں، اس رات میں 4 چیزیں۔ 1، شراب خوب پیے جائیں گی، یا بھائی ہیپی نیو ایئر مرا رہے ہیں، شراب آدمی پیے۔ دوسرا زنا کرے۔ تیسرا گانوں کی محفلیں لگائیں، گانوں کی محفلیں سجائیں۔
اور چوتھا بے حیائی کا ننگا ناچ ہو۔ یہ چار چیزیں نیو ایئر منانے پر شروع ہوتی ہے۔ جی سال کی شروعات اللہ کی نافرمانی سے کی جائے تو وہ معاشرہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ جس کی نئے سال کی شروعات شراب پینے سے ہو، زنا کرنے سے ہو، غیروں کے بچے اپنے پیٹ میں لے کر گھومنے سے ہو، جو غیروں کی حرص اور ہوس کا شکار بن جائے مسلمان بہن، مسلمان عورت، اس کے ایمان کہاں ہے اس کا؟ جب تک شرابی شراب پیتا رہتا ہے، بوقت شراب پینے کے اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، زانی زنا کرتے وقت بوقت زنا اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اگر شراب پیتے ہوئے موت آ گئی، زنا کرتے ہوئے موت آ گئی، اور اسی طرح میرے بھائیوں دوستو بزرگوں میوزک سنتے ہوئے موت آ گئی تو سیدھا جہنم میں جائے گا، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ ایک آدمی بغداد کے اندر، ایک آدمی جی وقت کے بڑے علامہ، وقت کے بڑے صوفی، وقت کے مسجد کے امام کہتے ہیں کہ رات عشاء کا وقت تھا، میں نماز پڑھایا اور اسی طرح سنتیں اور نوافل پڑھی اور اسی طرح جو بھی وظائف تھے پورے کیے۔ اب مسجد کے باہر جی دعا پڑھ کے میں گھر جا رہا ہوں تو راستے میں چند عورتیں کھڑی ہوئی رو رہی ہیں۔ تو میں نے پوچھا رونے کا کیا معاملہ ہے؟ اور کہا بابا جی ہم آپ سے ایک فریاد کرنے آئی ہیں، ہم آپ سے جی ایک درخواست کرنے آئی ہیں کہ ہمارے گھر میں ہمارا بابا انتقال ہو رہا ہے، نزا کی حالت ہے، کلمہ پڑھا نہیں جاتا ہے، کلمہ نہیں پڑھا جاتا۔ تو کہتے ہیں بابا جی آپ سے کہنے آئی ہیں، آپ تھوڑی دیر تشریف لے چلیں، آپ القاء کر دیں، اللہ پاک آپ کے بول سے اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری کر دے۔ تو کہتے ہیں وہ اللہ والے سیدھا گئے گھر میں اور انہوں نے کلمہ طیبہ اور شہادت کا ذکر کیا۔ جی انہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو کہتے ہیں جو نزا کی حالت میں جو بندہ سویا ہوا تھا اس نے 1 سے 2 3 مرتبہ سنا، آنکھیں کھولی اور ترچھی نگاہ سے دیکھا اور کہنے لگا میں اس کلمے کو نہیں پڑھتا، میں اس کلمے کو نہیں پڑھتا، جیسے یہ الفاظ تھے۔ اور اس نے کہا کہ جو دین حضرت رسول اللہ لائے ہیں میں اس کو نہیں مانتا، فوراً جیسے ہی نہیں مانتا اور دین سے بیزار ہوں، روح نکل گئی۔ تو کیا مطلب ہے؟ یہ کلمے پر موت نہیں آئی ہے، کفر کے اوپر موت آئی اس بندے کی۔ تو بابا جی کہنے لگے گھر والوں کو جمع کر کے اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ تو پھر کہتے ہیں بابا نے پوچھا اس کا معاملہ کیا ہے؟ اور کہا کہ جی یہ نماز کا پابند تھا، ذکر کا پابند تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، جی اس نے حج بھی کیا ہے، اس نے نیک اعمال بھی کیے ہیں، لیکن یہ بندہ شراب کا رسیہ تھا۔ کیا تھا بھائی؟ شراب کا رسیہ تھا، ہمیشہ شراب پیتا تھا، نماز بھی ہو رہی ہے، جی ذکر بھی ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، لیکن ساتھ میں شراب بھی چل رہا۔ اللہ نے شراب پینے کی نحوست سے کفر پر موت دی ہے۔ سوچنے کی بات ہے آج کا نوجوان ڈرگس اور اسی طرح نشاور چیزوں کو باقاعدہ اس رات کے اندر خصوصیت سے اپناتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے۔ اور ایک واقعہ لکھا ہے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بڑے اللہ والے ہیں، وقت کے بڑے جی پیر ہیں، مرشد ہیں، اللہ نے مقام ولایت عطا فرمایا تھا۔ ان کا ایک شاگرد تھا، پتہ چلا کہ اس کا نزے کی حالت ہے، اور فوراً گئے اور کہتے ہیں کہ بیٹا کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس نے جی 1 سے 2 3 مرتبہ تلقین کی تو اس نے کہا میں نہیں پڑھتا کلمہ، میں کلمہ نہیں پڑھتا، اور اس نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس سے بیزار ہوں۔ فوراً انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی انتقال ہو گیا کہتے ہیں ان کو بڑا رنج ہوا، میرے شاگرد ہو کے میرے درس میں شریک ہو گئے، حدیث کی بات سن کے، جی نماز کا پابند،
ذکر کا پابند، قرآن کی تلاوت کرنے والا، لیکن مرا ہے کفر کی حالت میں مرا ہے۔ سوچنے سمجھنے کی بات ہے دوستو۔ کہ میرے واقعات کا سنانا آسان ہے، آپ کا سن لینا آسان ہے، لیکن میرے بھائیوں توجہ سے سنیں گے، زندگی بدلنے کے ارادے سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ زندگی بدل دیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ چند ایام گزرے، اس کو کفن دے دیا، دفن کر دیا، چند ایام گزرے، اچانک رات خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ بندے کو دیکھا کہ جہنم آگ بھڑک رہی ہے، جہنم کے تودے اور جہنم کی خوفناک آوازیں، کوئی پیپ میں ملوث ہے، کسی کو ہتھوڑے سے مارا جا رہا ہے، کسی کو کچلا جا رہا ہے، تو کہتے ہیں اس کو لوہے کی زنجیروں میں باندھا گیا اور اس کو گھسیٹا جا رہا ہے، آگ کی زنجیریں، اس کو گھسیٹا جا رہا ہے ان کے شاگرد کو۔ نے کہا کہ جی جہنم تو پہنچ گئے ہو، لیکن میرے پیارے یہ بتاؤ اللہ نے دل سے ایمان کیوں چھین لیا؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، جی اللہ نے دل سے ایمان کیوں چھین لیا؟ اور کہا حضرت میں نماز بھی پڑھتا تھا، ذکر بھی کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کی، نیک اعمال کیے، سب کچھ کیا، لیکن مجھے ایک بیماری لاحق تھی، ایک بیماری لاحق تھی۔ بتاؤ کیا بیماری تھی؟ نے کہا یہ فلانی بیماری تھی، ڈاکٹروں نے یہ حکم دیا، اطباء نے، حکیموں نے، طبیبوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ تو اس بیماری کو بڑھنے سے روکنے کے لیے اس کا علاج یہ بتایا کہ سال میں ایک مرتبہ ایک گلاس شراب کی پی لیا کر، دوا کے طور پر بتایا۔ يسألونك عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ قرآن کہتا ہے کہ لوگ ہم سے شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جی تو آپ کہہ دیجئے اس میں گناہ زیادہ ہیں۔ لوگ کہتے تھے ہمیں اس سے جی قوت ملتی ہے، شراب سے بھی کہیں قوت ملے، جی نشاور چیزوں سے بھی کہیں قوت ملے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کو ان کے شاگرد نے بتایا جہنم میں گھسیٹا جانا، اور کہا حضرت جی میں سب پابند تھا، لیکن سال میں ایک مرتبہ ایک گلاس شراب پیتا تھا، جس کی نحوست سے اللہ پاک نے میرے دل سے ایمان کو چھین لیا۔ اب جو ہمیشہ شراب پیتا ہو اور جو خصوصاً جی 31 دسمبر کی رات 12 بجے کے بعد شراب کی محفل لگاتا ہو، زنا کی محفل لگاتا ہو، گانے بجانے کی محفل لگاتا ہو، اور اسی طرح اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے غیروں کے سامنے بے پردہ لا کر مسلمان عورت کھڑی ہوتی ہو، اس کا کیا حال ہے؟ سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ نے ایمان دل سے چھین لیا، بڑی فکر کرنے کی بات ہے۔ یہ ایمان ایسے نہیں ملتا، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ جی اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ بے حیائی کی محفلیں لگتی ہیں، اور خصوصاً اکثریت مسلمان کی ہوتی ہے۔ کسی جی غیر مسلم کو دیکھا کہ وہ ایمان والوں کے شعار اپنا رہے ہوں، جی انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں، ذکر کیا ہو، ہماری محافل میں انہوں نے شرکت کی ہو، دین اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کی ہو، تو ہم کیوں اپناتے ہیں ان کے؟ جی یہ دوغلا پن ہے، یہ منافق پن ہے۔ بات ایک طرف ہوتی ہے، کام دوسری طرف ہوتا ہے۔ زبان سے بولتے پھرتے ہیں جی ہم اللہ والے، ہم رسول اللہ والے، ہم نماز کے پابند، ہم یہ اس کے پابند اس کے پابند، لیکن طریقہ غیروں والا۔ آج سے ہی شروع ہو جائیں گی چاٹی کے ہیپی نیو ایئر۔ یہ لڑکیاں، یہ نوجوان لڑکے، یہ نوجوان لڑکیاں باقاعدہ چاٹنگ شروع ہو جائے گی۔ کتنوں کی عزتیں نیلام، کتنوں کی جی کتنے پہلی نئے نویلی دلہن کی طرح سج کے نکلتی ہیں، کتنوں کی عزتیں برباد ہو رہی ہیں، کتنی شرابیں پینی ہیں، کتنے غیروں کے بچے اپنے پیٹ میں لے کے جنم دینے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور کل کو ہوگا۔ میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، سارا معاشرہ گندا ہو، میں کہاں تک جی اپنا دکھ اور درد سناؤں؟ جہاں تک میری بات جا رہی ہے اللہ سب کو ہدایت دے دے، ہدایت دینے والا اللہ ہے، سمجھا دے کہ غیروں کا طریقہ ہے، سمجھا دے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، بے حیائی کے اوپر اللہ کبھی نہیں بخشتا، آنکھوں کی حفاظت کریں۔ بغداد میں ایک مؤذن، صالح نام ان کا، 40 سال مسجد کی رکھوالی کی۔ کتنے سال بھائی؟ 40 سال مسجد کی رکھوالی کی،
ایک مرتبہ اذان کے لیے چڑھے، دیکھا ایک غیر عورت ہے، عیسائی لڑکی ہے، بغل میں عیسائیوں کے مکانات، نیچے بناؤ سنگار کر کے ایک عیسائی لڑکی کھڑی ہوئی ہے، دیکھا دل دے بیٹھے۔ اب جیسے تیسے اذان مکمل کی، سیدھا عیسائی کے گھر چلے گئے اور باہر سے کنڈی کھٹکھٹا رہے ہیں، اور اندر سے لڑکی نے آواز دی، کون ہو؟ انہوں نے کہا صالح مؤذن ہوں۔ جیسے مؤذن کا نام سنا، فوراً اس لڑکی نے جی کنڈی کھول دی، یہ اندر چلے گئے، لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں تو کہنے لگی لڑکی مسلمان دیانتدار ہوتا ہے، مسلمان بے دیانتدار نہیں ہوتا، دیانتدار امانتدار ہوتا ہے، ایمان والا غیر کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں کہ میرا دل مجبور ہو گیا ہے، میں تیرے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ تو مسجد کا مؤذن ہے، 40 سال تو نے عبادت کی ہے، اللہ کے گھر سے اللہ کے کلمے کی صدائیں بلند کی ہیں، کیا معاملہ ہے تیرا؟ کہا نہیں میرا دل قابو میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، میرا مذہب الگ ہے، تیرا مذہب الگ ہے۔ ایمان کی سلامتی مانگو میرے بھائیو، ایمان کی سلامتی، ایمان کا مل جانا بہت بڑی دولت ہے، اس کو بچا کر لے جانا اس سے بھی بڑی دولت ہے۔ ایمان بچتا ہے میرے بھائیو اللہ والی زندگی گزارنے سے، جی ناز موج مستی نخرے، اس سے ایمان نہیں بچتا، ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں اس مؤذن نے کہا کہ میں دین چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، بس تو میرے نکاح میں آ جائے۔ اس نے مان لیا اور کہا اچھی بات ہے، آپ دین چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور رسول اللہ نے جو دین لایا ہے اس کو بھی چھوڑ دیا آپ نے، میری ایک شرط ہے، کیا پتا آپ خواہش پوری ہو جائے پھر اسلام میں توبہ لا کر کے چلے جائے۔ اور کہا کیا شرط ہے؟ آپ کو اس نے سامنے خنزیر لا کے رکھا، بھنا ہوا تلا ہوا خنزیر لا کے رکھا، تو اس مؤذن سے کہا اس کو کھانا پڑے گا۔ اور کہا ٹھیک ہے میں کھا لوں گا۔ آنکھ اندھی ہو جاتی ہے، کھا لیا خنزیر۔ اس عورت نے لڑکی نے کہا شراب پینی پڑے گی، شراب بھی پی لیا، خنزیر بھی کھا لیا۔ جیسے ہی دونوں کھا لیا پی لیا، اب وہ لڑکی سیدھا بھاگ کے کمرے میں جا کے کنڈی لگا کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ تیرا ایمان ختم ہو چکا ہے، اب تیرا میرا نکاح ہو جائے گا، میرے والد کو آنے دے، وہ وہی کہیں بازار گئے ہوئے ہیں، جب تک اوپر چھت پر چلا جا، جب وہ آئیں گے میرا تیرا نکاح کر دیں گے۔ اب سیدھا یہ اوپر چھت پر چلا، نشے کی حالت تھی، یہ شراب پی رکھی تھی، عقل معاف ختم ہو چکی تھی۔ کہتے ہیں پاؤں پھسلا، ادھر ادھر لڑک رہا تھا، پاؤں پھسلا، اللہ نے جی گردن توڑ دی۔ جی کس کے اوپر موت آئی؟ عیسائیت کے اوپر موت آئی ہے۔ سوچنے سمجھنے کی بات، جی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائیں، حالات بڑے ناسازگار ہیں۔ ایمان والا اللہ والی زندگی گزارے تبھی اس کے لیے اللہ کے ہاں میرے بھائیوں سرخ ہوئی ہے۔ ایمان کے چور، ایمان کے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں آج کل کے زمانے میں، اور یہ جو عورتیں ہیں یہ کیا سمجھتی ہیں، یہ لڑکیاں کیا سمجھتی ہیں ہم پار ہو جائیں گی جیسے تیسے زندگی گزر جائے۔ فیشن لیبل آنٹیاں موجود ہیں، آپائیں موجود ہیں جن کو حلال کی تمیز نہیں، حرام کی تمیز نہیں، اپنی بچیوں کو باقاعدہ غیروں کی عزتیں، غیروں کے سامنے بچھانے بننے کے لیے اور اسی طرح ان کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے تیار کر رہی ہیں اپنی ہماری آنٹیاں۔ ان کو اللہ ہدایت دے دے۔ ایک فیشن لیبل آنٹی کا واقعہ میں سناؤں آپ کو، مصر کی ایک عورت کا واقعہ کتابوں میں باقاعدہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ ایک نوجوان کویت کے رہنے والے ہیں، انہوں نے باقاعدہ سفر کیا، کچھ حالات ایسے آ گئے تھے جنگ کا اور اسی طرح کچھ پس منظر تھا، مصر کا سفر کیا۔ یہ گورکن تھے نوجوان، انہوں نے بہت سارے جنازے کھودے اور ان کو دفن کیا، تو اچانک کہتے ہیں مصر میں ایک خاتون کا انتقال ہوا، کچھ لوگوں نے آ کر ان کی منت سماجت کی کہ ہماری عورت کا جی انتقال ہو گیا، آپ قبر کا تجہیز و تکفین کا نظم کریں۔ اب جیسے ہی یہ گئے قبرستان پہنچے، ان کا اس زمانے میں بڑی بڑی قبریں، کمرے جو بڑا بڑا کمرہ ہے نا، اس طرح کی قبریں مصر میں ہوتی ہیں کہ اندر رکھ کے اوپر سے تختے وغیرہ ڈال کے آ جاتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں بغلی قبریں ہوتی ہیں، چھوٹی قبریں اوپر سے منو من مٹی ڈال کے آگے، ایسا نہیں ماحول ہوتا وہاں پر۔
مصر میں کمرے بنتے ہیں. کہتے ہیں یہ قبر تیار کر کے بیٹھے ہیں جی، غسل خانے کے قریب بیٹھے ہیں کہ عورتیں غسل سے فارغ ہو جائیں تاکہ ہم جنازہ اٹھا کے قبرستان پہنچائیں. تو اچانک غسل خانے سے 4 لڑکیاں، جوان العمر لڑکیاں جی، با پردہ با حیا، فوراً دوڑی ہوئی باہر آئیں، ڈرتے ہوئے باہر آئیں. باہر چلی گئیں تو ان کو شکوک و شبہات ہوا، کیا معاملہ ہے. پھر ایک اندر سے ایک عورت آئی جو تھوڑا پکی عمر کی تھی، 50-60 سال کی. اس نے آ کر اس نوجوان سے کہا کہ جی آپ تھوڑا میرا ہاتھ بٹائیں اس عورت کو غسل دینے میں. نے کہا لا حول پڑا کہ ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی عورت کو غسل دے، کسی عورت کو غسل دے، یہ جائز نہیں ہے. عورت کو عورت ہی غسل دے گی، مرد کو مرد غسل دے گا، یہ تو شریعت نے بنایا، پردہ ہے، میں نہیں دے سکتا. تو وہ عورت پھر چلی گئی. جانے کے بعد اس نے جیسے تیسے پھر اس نے ایک بات کہی کہ اس کا جسم جو ہے وہ وزنی ہو گیا ہے، وہ پھیلنا پھولنا شروع ہو گیا ہے، پھیلنا اور پھولنا شروع ہو گیا. میرے بس میں نہیں ہو رہا کہ میں اس کو غسل دوں، اس کو جی کروٹ پلٹوں، میرے سے نہیں ہو رہا، اتنی وزنی ہو چکی ہے. کہتے ہیں ان کو جیسے تیسے انہوں نے غسل دیا اور اس کو کفن بھی پہنا دیا. اب کہتے ہیں اب باری آ رہی اٹھا کے کس میں رکھنے کی، جنازے میں رکھنے کی باری آ رہی ہے. تو وہ عورتیں مجبور ہو گئی، ہم نہیں رکھ سکتی. تو نوجوان سے کہا آپ چند مرد لے کے آؤ تاکہ اس کو اٹھا سکے. اب یہ کہتے ہیں یہ اللہ والے جو سیدھا گئے، 11 مرد لے کر گئے. کتاب میں لکھی ہوئی باتیں ہیں جی. 11 مرد لے کر گئے، جا کے اس کو اٹھا کے رکھ رہے ہیں. رکھنے کے بعد اس جنازے کو اٹھا رہے ہیں تو 11 مردوں سے وہ جنازہ نہیں اٹھ رہا، نہیں اٹھا جنازہ. جیسے تیسے ان کی ان کے جو موڑے تھے وہ ٹوٹنے لگے. اب سیدھا قبرستان پہنچے ہیں، سیڑھیوں سے نیچے اتارا جاتا ہے، کمرے بڑے بڑے جی کمرے بنے ہوئے تھے، قبریں، اس کو نیچے اتارا جا رہا ہے، اترنا نہیں ہو رہا. آگے جیسے تیسے نیچے ڈال دیا تو کہتے ہیں ہڈیوں میں سے چر 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 کی آواز آ رہی ہے بدن کے اندر سے. پھر جیسے ہی لوگ اوپر چڑھ گئے تو اس کے جو پھیلنا شروع ہو گئی تھی باڈی. تو کہتے ہیں اور جو اللہ والے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کے چہرے سے نقاب ہٹ چکا تھا. تو میں نے جلدی سے دوڑ کر نقاب کو اس کے اوپر ڈالا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا چہرہ پورا کالا ہو چکا ہے اور باڈی پھیل کے چوڑی ہو چکی ہے، وہ سیدھا کروٹ نہیں ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں فوراً میں کانپ گیا، سیدھا دوڑ کے آیا اوپر، سارا مکمل تختے وغیرہ رکھ دیے، بھاگ گئے وہاں سے. جیسے ہی غسل دے کے کفن دفن کر کے واپس آ رہے ہیں تو ایک لڑکی، نوجوان لڑکی آئی اور کہنے لگی اس مرد سالے سے آپ میری والدہ کی تجہیز و تکفین کے بارے میں کچھ کہیں، میں سننا چاہتی ہوں. میں کہا نہیں میں نہیں بتا سکتا. میں کہا ہاں بتانا پڑے گا آپ کو. ہم جو 4 جوان عورتیں غسل خانے سے باہر آئی ہیں اس میں سے میں ایک تھی. میرے اماں کا اور میری والدہ کا جو چہرہ ہے وہ کالا پڑ گیا تھا. آگے کی احوال سنائے، انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ باڈی پھول رہی ہے، ہڈیوں میں سے چر چرانے کی آواز آ رہی ہے، اس کو ویسے ہی پھینک کے آ گئے ہیں. نے کہا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری والدہ جو تھی وہ باقاعدہ بے پردہ پھرتی تھی، بے حیا تھی، شریعت کو فالو نہیں کرتی تھی، اللہ اور اس کے رسول کا خوف نہیں تھا، خود بے پردہ رہتی تھی اور ہم کو بھی بے پردہ اور فیشن لیبل زندگی گزارنے پر ترغیب دیتی تھی. کیا حال ہوا ہوگا قبر میں. ابھی جو آنٹیاں اپنی بچوں کو اور اپنی لخت جگر کو غیروں کے حوالے کرنے کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں اسکولوں میں یونین ڈے ہوتا ہے، اینول ڈے ہوتا ہے، باقاعدہ پروگرام رکھے جاتے ہیں، اس میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو غلط کپڑے، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنا کے ان کو جی ڈانس کرنے کے لیے، حرام زادوں کو دکھانے کے لیے باقاعدہ جی فنکشن کا ایجاد کیا جاتا ہے. میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں، یہ میں نہیں کہوں گا تو اور کون کہے گا. مسجد کا امام محلے کا امام ہوتا ہے جی. ہم برائیوں کو نہ بولیں، سود کے بارے میں نہ بولیں، رشوت کے بارے میں نہ بولیں، بے حیائی کے بارے میں نہ بولیں، اور اسی طرح نافرمانیوں کے بارے میں ہم نہ بولیں تو کون بولے گا؟ جب بولنے بیٹھتے ہیں جی بزرگ
اور اسی طرح دوسرے آ کے کہنے لگتے ہیں کیوں بولا آپ نے، رکھا کیوں ہے؟ بولنے کے لیے رکھا ہے، حجامت کے لیے تو نہیں رکھا کہ خفیہ برداری کرو، چاپلوسی کرو، جی آپ کی جوتیاں چاٹتے پھرو، اس لیے تو نہیں رکھا۔ میرے بھائیو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ہیپی نیو ایئر منانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ شرابیں پینا، موسیقی، کانوں کے اندر اللہ پاک جی سیسا پگھلا ہوا ڈالیں گے اللہ پاک کل قیامت کے دن۔ اس لیے اپنے آپ کو بچائیں، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ جو بندہ غیروں کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اللہ پاک اس کا کل قیامت کے دن غیروں کے ساتھ اس کو اٹھائیں گے، یہ بات یاد رکھیں۔ اس لیے اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنائیں۔ نوجوان لڑکے ہیں، نوجوان لڑکیاں ہیں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کسی کو نیو ایئر کی مبارکباد نہ دیں۔ ہمارا نیو ایئر محرم سے شروع ہوتا ہے، اسلامی محرم سے شروع ہوتا ہے، 1 تاریخ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ غیروں کا ایجاد کیا ہوا ہے، یہ یہودیوں کی، عیسائیوں کی سازش ہے، جو ساری جگہ بینر لگائے ہوئے وہ منائیں جہنم میں جائیں۔ ایمان والا، اللہ والا خوبصورت چہرہ لے کے جہنم کے حوالے ہو، میرے بھائیو یہ دل کیسے گوارا کرے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ اس لیے بات تو دوسری کرنی تھی، لیکن موقع محل کے حساب سے بات آئی ہے، تو اس لیے میں نے 31 دسمبر کی جو رات میں جو برائیاں ہوتی ہیں، جو فسق و فجور ہوتا ہے، خصوصاً مسلمان لڑکیاں باقاعدہ نئے نئے کپڑے خریدتی ہیں، مسلمان لڑکے نئے نئے کپڑے خریدتے ہیں، یہ مرد، یہ دیوس، یہ اپنی بچی کو غیروں کے حوالے کرنے کے لیے نئے کپڑے پہناتا ہے۔ یہ عید پر، بقرعید پر بچوں کے لیے کپڑے نہیں خریدتا، شب برات پر کپڑے نہیں خریدتا، اپنی بیوی کے لیے کپڑے خریدتا ہے، اپنی بہو کے لیے اور اپنے بچیوں کے لیے کپڑے خریدتا ہے، تو ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے خریدتا ہے۔ یہ اللہ کو کیا جواب دے گا کل قیامت کے دن؟ تو دوستو بزرگوں، سمجھنے اور سوچنے سمجھنے کی بات ہے، بس اللہ ہمیں سمجھا دے۔ جی اللہ کے ہاں باقاعدہ سنت والی زندگی گزارنے کے اوپر کامیابیوں کے فیصلے ہیں۔ جو بندہ سنت سے ہٹ کر، شریعت کو چھوڑ کر، غیروں کو فالو کر کے زندگی گزارے گا، اللہ دنیا بھی برباد کر دے گا، اللہ آخرت بھی برباد کرے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا سنا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔